بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاؤں گی جس کے فوائد بے حد و حساب ہیں۔ زبردست وظیفہ، ہر قسم کے مسئلے کا حل۔ بے مثال وظیفہ۔ نمبر 1، حالات کی بہتری کے لیے۔ نمبر 2، مرض سے شفا پانے کے لیے۔ نمبر 3، قرض سے نجات کے لیے۔ نمبر 4، مالدار ہونے کے لیے۔ نمبر 5، تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف آنے کے لیے۔ نمبر 6، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے۔ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے کوئی حرکت اور نہ ہی کوئی کام کرنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ یہ کلمہ محبت ہے، یہ کلمہ استعانت ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ رحمت ہے۔ یہ بندے کی طرف سے اللہ کی جناب میں کلمہ تواضع ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی قدرت، سطوت، عزت، شان و شوکت کا اعتراف کرتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کے بارے میں 2 باتیں بیان کی۔ فرمایا، اس کو پڑھا کرو اور بہت زیادہ پڑھا کرو، چنانچہ کوشش کریں۔ نمبر 1، باوضو رہیں۔ نمبر 2، چلتے پھرتے صبح و شام ورز سارا دن پڑھتے رہیں۔ نمبر 3، یقین سے پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یقین سے نہیں پڑھتے۔ نمبر 4، ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہماری نگاہ تعویذات کی طرف ہے۔ ہم کڑے پہنتے ہیں، چھلے پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، تعویذ فروشوں کو ہم خود پالتے ہیں۔ کون یہ وظیفہ کر سکتا ہے اور کس وقت کرے؟ چھوٹی بچیاں، گھریلو خواتین، کنواری لڑکیاں، شادی شدہ بچیاں، بیوی گھر کے کام کرتے ہوئے، آٹا گوندھتے ہوئے، سلائی کڑھائی کرتے ہوئے، ہنڈیا بناتے ہوئے۔ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بھی یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بیٹا پڑھے، تنہائی میں، سفر میں، سائیکل چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، صبح جاب پر جاتے ہوئے، دکان پر بیٹھتے ہوئے۔ بوڑھے لوگوں کے لیے اس سے خوبصورت سہارا کوئی نہیں ہے۔ جوان لوگوں کے لیے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس وظیفے کی عادت ڈالیے اور ان میں یہ منتقل کریں۔ خوشی میں پڑھیں، تکلیف میں پڑھیں، کیونکہ یہ کلمہ استعانت ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، سب طاقتوں اور قوتوں کی توفیق کا مالک تو ہی ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ میں نہیں آ سکتا جب تک تو مجھے نہ بلائے۔ فوائد۔ نمبر 1، نیکیاں محفوظ۔ اللہ آپ کی نیکیاں محفوظ رکھے گا، ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ باغ والے واقعے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا
کہ اگر وہ باغ کا مالک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو اس کا باغ کبھی نہ اجڑتا۔ نمبر 2، کاروبار میں برکت اور دوام۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے مطابق جن کی تربیت ہوتی ہے، وہ لوگ کبھی اجڑتے نہیں، ان کے کاروبار کبھی تباہ نہیں ہوتے۔ اللہ ان کو برکتیں دیتا ہے اور بہاریں دکھاتا ہے۔ زندگی کی ہر نعمت میں برکت۔ اللہ ان کے مال، جان، اولاد اور صلاحیتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 4، مصیبتوں سے چھٹکارا۔ یہ کلمہ بڑے بڑے مصائب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی قربت کا ذریعہ، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس شخص نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا، کبر کو جڑ سے کاٹ دیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، نیکی کرتا ہوں تو اللہ کرواتا ہے، بدی سے بچتا ہوں تو اللہ مجھے بچاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی نیک لوگوں کو ان کی نیکیاں برباد کر دیتی ہیں، بد اخلاق بنا دیتی ہیں۔ ان کے دماغ میں ایک خمار آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ در حقیقت آپ کچھ نہیں ہیں۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، بدی سے بچ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ بڑے بڑے عقلوں والے، شکلوں والے، ڈگری والے گناہ کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ نے آپ کو بچایا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نمبر 6، باقیات صالحات۔ اس کلمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہن الباقیات الصالحات۔ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکی ہے، اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ عرش کا خزانہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کنز من کنوز العرش۔ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 8، جنت کا دروازہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، باب من ابواب الجنہ۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 9، جنت کا خزانہ۔ کنز من کنوز الجنہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 10، جنت میں باغات۔ اس کی وجہ سے جنت میں کاشتکاری ہوتی ہے۔ جنت میں آپ کے محل میں اور آپ کے باغ میں پودے لگتے ہیں۔ نمبر 11، اللہ کی خوشنودی اور رضا۔ ایک قبول درجے کی روایت ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اس نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے۔ نمبر 12، جہنم کی آگ سے نجات۔ جو مرتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، لم تمسہ النار، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 13، شیطان سے بچاؤ۔ گھر سے انسان باہر نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے ایسے بندے کا۔ جس انسان کو دنیا میں جنت کا خزانہ مل جائے، اس سے زیادہ مالدار، عزت دار اور شان و شوکت کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس رمضان میں اس کلمے پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔